أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقال عز وجل في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا وعلى محمد وآله الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یا وہ شخص جس کو جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی، اور ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی، وجعلنا له نورا، اور ہم نے اس کو ایک نور عطا کیا، یمشی به فی الناس، اس نور کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو یہاں موت سے مراد کفر اور شرک ہے، زندگی سے مراد ایمان و اسلام، مردے سے مراد کافر اور زندے سے مراد مومن۔ اور نور قرآن پاک، اور قرآن پاک کے دیکھنے کے لیے نور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک بغیر قرآن پاک بذاتی ہی نور ہے، من اول ہی لآخری نور ہے، لیکن اس نور کے دیکھنے کے لیے نور محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے۔ تشریف کے آنکھوں کے حضم میں کہا اور ترجمہ کرنے تفصیل کرنے، تب گھر کی ضرورت ہے۔ تو جتنے اجزاء اصلیہ اس کی زندگی میں ہے، اس کی حیات میں ہے، ان سب اجزاء کے لیے ان کی مناسبت سے گھر کی ضرورت ہے۔ تو اس میں دو بنیادی جز ہے، ایک جز جسم کا ہے اور ایک جز روح کا ہے، اس کو ہم عالم قلب بھی کہتے ہیں۔ تو جسم کے لیے بھی گھر کی ضرورت ہے اور روح کے لیے، قلب کے لیے بھی گھر کی ضرورت ہے۔ اور رب العالمین سب سے پہلے ہمارے لیے جو گھر بنائے ہیں وہ جسم کا گھر نہیں ہے، قلب و روح کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں۔ گھر اللہ کا ہے، اللہ کی غائب درجے کی محبت ایمان والوں سے یہ ہے، ارے میرا گھر ہے لیکن تمہارے لیے ہے وہ۔ یہ بڑی نوازش ہے پروردگار عالم۔ پہلے تو گھر کی نسبت اس ذات پاک کے طرف، گھر سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، خیر و حق سے پاک ہے، جو ذہن میں جو بھی تصور آئے گا اس سے پاک ہے۔ تو ہماری منازل معرفت ہم سے زیادہ تسبیح سے طے ہوتی ہے۔ ہم کے ذریعے بڑے بڑے کمالات آپ کے ذہن میں آئیں گے اور ان کمالات کو آپ رب العالمین کی طرف منسوب کریں گے تو آپ کا ذہن ناقص، کمالات کا انعکاس بھی ناقص رہے گا، اور ناقص چیزوں کا پروردگار عالم کی طرف انتساب وہ بھی ناقص رہے گا۔ تو ہم اس کو تسبیح کے ذریعے آگے بڑھیں گے، سبحان اللہ، ان کمالات سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس کے کمالات نامتناہی ہیں۔ تو جسم کے لیے بھی گھر ہے، روح کے لیے بھی گھر ہے۔ بیت عربی میں اس مقام کو کہتے ہیں جہاں رات گزارا جاتا ہے۔ ظاہر ہے رات گزارنے کے جو انداز ہیں وہ بہت خاص ہوتے ہیں۔ محبوب دنیا کے گھر میں اور محبوب حقیقی
بیت اللہ میں اور بیت اللہ کی نسبت سے جو مساجد ہیں ان کو بھی مانت اللہ کے گھر کہتے ہیں. یہ گھر میں محبوب حقیقی کی مثال میں اس کے محبت کے جلوے نظر آتے ہیں. اسی واسطے دنیا میں ان آنکھوں سے تو ہم کو جنت نظر نہیں آتی. ہم اندھے ہیں. ملائکہ تسبیح کر رہے ہیں. لام اتنا ہی ملائکہ اب تو نازل ہو گئے ہیں. جہاں ذکر اللہ ہوتا ہے, مجالس سے ذکر ہوتے ہیں, وہاں ملائکہ کا نزول اس درجے زیادتی سے ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے آسمانوں تک بھر جاتے ہیں. لیکن ہم اندھے ہیں. اندھے کو بینا کی ضرورت ہے. ہم سب کو بتانے والے حبیب کبریا محمد رسول اللہ ہے. ان کا ارشاد ہے کہ جب ذکر اللہ ہوتا ہے تو مساجد سے اور آسمانوں تک ملائکہ بھر جاتے ہیں. حضور کے ارشاد کی روشنی میں ہم جو نابینا تھے بینا ہو جاتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ قوت تصور, قوت فکر آپ کی آنکھ کو روحانی حکمت ہے. آنکھ کی آنکھ میں آپ مدینہ پہنچائیے. یہ قوت جسمانی نہیں ہے. ہم تصور کو بیکار کر رہے ہیں, پامال کر رہے ہیں, قوت فکریہ کو ضائع کر رہے ہیں. اور ضائع بھی کیسے؟ نوجوان سو رہا ہے, اس کے عالم خیال میں کیا ہے؟ اللہ نے عالم خیال دیا ہے اپنے خیال کے واسطے. عالم خیال دیا ہے حبیب کے خیال کے واسطے. عالم خیال دیا ہے جنت کے تصور کے واسطے. عالم خیال دیا ہے دوزخ کے تصور کے واسطے. حضرت حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے اعظم تلامذہ میں سے درس شفا آپ دے رہے ہیں. گرما کا موسم ہے, تشنگی پیاس کی تشنگی ہو رہی ہے, پیاس زبردست آپ کو محسوس ہو رہی ہے. تو آپ نے کٹورا اپنے شاگرد سے منگوایا. طالب علم شاگرد آپ کا پانی کا پیالہ آپ کے سامنے پیش کیا. داؤد طائی نے اپنے ہوٹلوں کو لگائے نہیں, ایک برناک تیر ان کے منہ سے چل گئی. کٹورا گر گیا تو زور ہو کر پڑ گئے. ہوش آیا شاگردوں نے کیا بات کہا, میں جب پانی پی رہا تھا تو اہل جہنم کی الاتش کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی. یہ نظر نہیں ہوتی ہے. ہماری نظریں پامال ہو گئی, ہماری فکریں پامال ہو گئی ہیں. آج جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کے تصور میں رہے گا. جو آپ کے دل و تصور میں رہے گا قیامت کے دن وہی آپ کا پیشوا بنے گا. وہ جہاں جائے گا وہاں جانا پڑے گا, اگر چلے جہنم سے. یوم ندعو کل اناس بإمامہم, اس دن ہم ہر شخص کو اس کے پیشوا و امام کے ساتھ. تو اللہ کے گھر میں سکون ملتا ہے کس کو؟ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت یہ ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو یاد کرتا ہے. حضور سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بندوں کو یاد کرنے کی کیا علامت ہے؟ علامت یہ ہے کہ بندہ جب اس کو یاد کرتا ہے, علامت ہے اللہ اس کو یاد کر رہا ہے. فاذکرونی اذکرکم, تو مجھے یاد کرو میں خود کو یاد کروں. مسجدوں سے وابستگی, مسجدوں سے محبت, یہ تو مسجدوں کا بنانا تو پھر ہم بنا مسجد بن اللہ تعالی بیتن فی الجنہ. گھر میں یہاں مسجد اللہ کے گھر کی طرح منسوب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا رہے ہیں. اب یہ گھر تو بنا دیے, کون بنا ہے؟ پروردگار عالم بنا ہے. جنت میں آپ کا گھر ہے, آپ جنت سے باہر رہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. ارحم الراحمین نے آپ کا گھر جنت میں بنایا ہے. یہ کون سی مروت ہے؟ بنانے والا گھر کا بنانے, جنت مسجد بنانے والا جس کے رب العالمین راضی ہو کر جنت میں گھر بنا دیے. تیرا گھر تو جنت میں رہے گا اور تو جہنم میں جائے گا. وہ کریم سے ایسی توقع, اس رحیم و کریم سے ایسی توقع نہیں ہے. وہ تو ایسے کریم ہیں بندوں کو مایوس نہیں کرتے. اس کے مانگو جو مانگنے والوں سے بیزار ہو جاتے ہیں, مانگنے والوں سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں.
محبت اللہ تعالیٰ کی ہم کو عطا فرمائے. ایمان کی بنیاد ہے, ایمان کی علامتیں ہیں, وہاں ترازو میں نام اعمال ڈولا جائے گا اور جو آخرت. مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. پھر آقا نے فرمایا جو مسجدوں کی آبادی میں, مسجدوں کی تعمیر میں جو لوگ مصروف ہیں, ان کے مومن ہونے کی تم گواہی دیا کرو. ہم گواہی دیتے ہیں. یہ حضرت احمد شاہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش صاحب ایمان, ایمان کی قوت زبردست ہے. ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں ان کے اعمال صالحات اور برکت عطا فرمائے. یہ تین اولاد وہ ہے جو جہاں بھی مدد کرے وہاں بھی مدد کرے. اور پیدا کرنے سے اولاد نہیں ہوتی. بات ارشاد ہوتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اللہ سے مغفرت طلب کرو, معافی چاہو گناہوں کی. یہ بھی کتنا کرم ہے اللہ رب العزت کا. ایسے انسان کو جس کے اندر شیطانی قوتیں بھی ہیں, ملکوتی قوتیں بھی ہے, شیطان بھی اس کے وجود میں ہے اور ملائکہ بھی اس کے وجود میں ہے. نفس کو دونوں اپنے اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ادھر شیاطین نفس کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں, ادھر ملائکہ اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے, پناہ گاہیں ہیں دنیا میں, مساجد ہے, مساجد سے تعلق ہو جاتا ہے, اس کے نفس میں کیا خوبی پیدا ہوتی ہے. گھر کی محبت, گھر والے کی محبت. گھر والا یاد آ رہا ہے تو گھر کو چلے جاؤ, ہم تو عرش پہ جا نہیں سکتے. پتا ہم کو معیت کا مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے بتایا گیا. کہیں نفس سے ترغیب کی ہے, روح سے قریب کی ہے, تو قربت غائب کرنے کی یہ تو ہے, لیکن بتایا گیا کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. آسمان اور زمینوں کو, آسمانوں کو پیدا فرمایا کہ جن میں پھر عرش پر قرار پکڑا. تو عرش کا بتایا گیا ہے غائب درجے کی عظمت کے لیے. پھر عرش کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. تو عرش پہ جانے والے کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام بھی عرش پر جا نہیں سکے, ابراہیم علیہ السلام بھی عرش پر جا نہیں سکے, نوح علیہ السلام بھی عرش پر جا نہیں سکے, اور عیسیٰ علیہ السلام بہت تمنا کیے کہ آسمان پر ٹھہرے ہوئے ہیں, نوح بھی کسی آسمان پر ٹھہرے ہوئے ہیں, اور ساتوں آسمان سے آگے بڑھتے جبریل بھی وہاں ٹھہر جاتے ہیں سدرہ پر. اور آگے بڑھنے والے کون ہیں؟ حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرش پر پہنچنے والے وہ ایک ہے اور دیکھنے والے وہ ایک ہے. اب تو اس کی نگاہوں کو دیکھنا ہی ہماری معراج ہے, پاک کو چھونا ہماری معراج ہے. موسیٰ علیہ السلام نے درس ہم کو عطا فرمایا ہے. تو مساجد کی محبت ایمان کی علامت ہے. قیامت کے دن کیا زبردست دن رہے گا. آفتاب ایسا معلوم ہوگا کہ سوا نیزے کے اتنا قریب آ چکا ہے. انتہائی شدید گرمی ہے کیونکہ وہ عالم آخرت ہے, عالم دنیا نہیں ہے. عالم دنیا میں بھلائی میں اور مصیبت میں اور نعمت میں کافر اور مسلم شریک رہتے ہیں. طوفان آتا ہے, مسلمان بھی بہ جاتا ہے, کافر بھی بہ جاتا ہے, شیطان کا ولی بھی بہ جاتا ہے, ولی اللہ بھی بہ جاتے ہیں, علماء بھی بہ جاتے ہیں, حکام بھی بہ جاتے ہیں, لیکن احکامات الگ الگ ہوتے ہیں. گناہگار مومن بہ گیا, اس کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے, اور صالحین بہ جاتے ہیں, درجات پر ترقی مل جاتی ہے. کافر بہ جاتا ہے, یہاں کی جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے, یہاں بھی عذاب اور وہاں بھی عذاب. دنیا کے ثواب, دنیا کی نعمتیں عام ہیں, یہاں بھی کافر کو بھی بادشاہ, مومن کو بھی بادشاہ. اور حتیٰ کہ فرعون تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور استغنا میں, کبریائی میں اور غرور میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ رب اعلیٰ کا نعرہ لگا رہا ہے, اور اللہ کے محبوب کریم اللہ اس کے تخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کا بیان سنا ہے. ابراہیم علیہ السلام تخت کے نیچے ہیں, نمرود باغی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ رب العالمین کی بے نیازی ہے. اور دنیا میں تو نعمتیں دی جاتی ہیں, ڈھیل ہے, لیکن اہل نظر اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور دنیا کی نعمتیں اور مصیبتیں مشترک ہے, آج پڑا تو سب بھوکے رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ والوں کو اطمینان اللہ کے ذریعے مل جاتا ہے. آخرت کا معاملہ ایسا نہیں, حشر کا میدان ہے, گرمی زیادہ ہو رہی ہے, پسینہ زبردست نکل رہا ہے, اور اعمال کے حساب سے پسینہ نکلے گا. بد عمل اگر کمزور رہا, مختصر کم بد عمل میں رہا, اس کا پسینہ یہ تک رہے گا.
اس سے ذرا بدعمل زیادہ رہے گا گھٹنے تک رہے گا، اس سے ذرا زیادہ رہے گا کمر تک رہے گا، اس سے زیادہ رہے گا گلے تک رہے گا، اور وہ انتہائی بدبو اور وہیں کا وہیں اہل جنت کھڑا رہے گا، اس پر تو عرش اعظم کا سایہ ہے۔ کیا خدا کی شان ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ اتنی بدبو تعامل میں پھر گرمی سے پسینہ اتنا گرم ہو جائے گا کہ گلنے لگے گا اور وہیں پکارتا رہے گا۔ ایسے زبردست گرمی میں رب العالمین جن خاص لوگوں کو اپنے عرش اعظم کے نیچے نور کے منبر پر بٹھائیں گے، اس میں یہ وہ شبد رہے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہے گا۔ گھر میں جاتا ہے تو مسجد میں دل، اب ہم تو ایسے مقام کے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں تو گھر میں بھی بیٹھا اللہ ہمارے دلوں کو بڑھ ڈالے۔ 60 سال کا ہو گیا ہوں، 40 سال کے 45 سال سے بات کر رہا ہوں، ابھی دروازہ دے کے دیکھ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو مجھے وہاں پر بولتا ہوں لیکن رہنے دل آپ لوگ لینے والے رہ رہے ہیں، ان کے ابھی میرے لیے دروازہ نہیں کھلا، پہنچنے والے پہنچ گئے، دروازہ کھل گیا، وہ اللہ رب العزت کو بارگاہ میں بلا لیا ہے، ہم تو بلا رہے ہیں، سب کو بھیج رہے ہیں، لیکن نماز میں بھی آتے ہیں اللہ کھڑے قیام نہیں ملتا۔ ہاں اس کا ایسا شریعت کا ہمارے لیے دامن وسیع کیا گیا ہے، یہ دنیا کی رحمت ہے۔ شاید ایک مرتبہ بھی اللہ کا خیال آ گیا بشرطے کے خلاف نہیں پڑھ لے، رکوع نہیں کر لے، تکبیر نہیں پڑھ لے، تحیات نہیں پڑھ لے، اب دل کا معاملہ دوسرا ہے، تب سے ایک مرتبہ ہمارے سامنے ڈالے نہیں ہو، لیکن خاص دیکھتے ہیں خاصان خدا پہلے تو اس سے جسم کا وضو کرایا گیا، روح کا بھی کرایا گیا، جسم کا وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی کبیرہ معاف کر دیتے ہیں، نماز کے بعد کیا آتا ہے تو اس کے دل کا اثر ہوتا ہے۔ کیا پڑھو ہندی وجہ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں متوجہ ہو گیا کئی موبائل سیریز کے اندر ہے، بھی ہے، بچہ بھی ہے، بندیا بھی ہے، میں سب کو چھوڑ کر متوجہ ہو گیا اس ذات کی طرف جو آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا سب سے کٹکٹا کر۔ تو اب حضور اکبر صاحب معراج ہم کو ہمارے لحاظ سے معراج عطا فرمائے، وہ بے پردہ اللہ سے حجاب بے حجابانہ گفتگو فرمائے، بے حجابانہ جلوہ پاک مظاہرہ فرمایا۔ اب ہم کو پردوں کے پیچھے سے ملاقات کر اللہ سے، سب کو چھوڑ دے، اللہ اکبر تکبیر کرے کے نماز میں آتا ہے تو اللہ سے بالکل آخا کرا کر حضور تک سبحان اللہ۔ آپ کی تعریف میں باقی بیان کرتا ہوں، آپ کی تعریف کے ساتھ ان کی تعریف میں آپ کی سامنے ہو، سامنے ہے، ملاقات ہو رہی ہے۔ ہمارا حساب و کتاب جسمانی نہیں ہے، ہمارا حساب و کتاب قلبی ہے۔ مشرق میں اگر برائی ہو رہی ہے، مغرب میں بیٹھ کر راضی ہے، تو مغرب میں نہیں ہے، مشرق میں تھے وہ، اور مغرب میں بھلائی ہو رہی ہے اور مشرق میں بیٹھ کر بھلائی سے راضی ہے، تو یہ مشرق میں رہنے والا مغرب میں ہے۔ قلب سے حساب و کتاب ہوتا ہے یہاں۔ وہ بھی ہم تبارک اسمہ کا، آپ کا اس میں مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ مولا سے گفتگو ہو رہی، گفتگو بہت کرا ہے، میرا کا خدا کا قرب ہے، اللہ سے ہم کلامی ہے، مناجات ہے، اور امت کو بھی سرکار یہ اعزاز عطا فرما رہے ہیں، اللہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ پردوں کے حجاب سے، حجاب کے پیچھے پردوں بھی ورائے حجاب صحیح، اللہ اکبر۔ وہ تعالیٰ جب کا آپ کی شان بہت برتر ہے، پھر ساتھ ساتھ ہمارے انتعبد اللہ کانک ترا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ایسی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو کلیم اللہ بھی بنا رہے ہیں سرکار، اور دیکھنے والا بھی بنا رہے ہیں، ہر ایک کا مقامہ نظر آتا ہے، کسی کو تکبیر مان لیتا ہے، اللہ کی طرف توجہ کر لیتا ہے، اس کے بعد دل کاروبار میں چلا، دفاتر میں چلا، یہاں تک کہ رکوع میں آ جائے تو رکوع قبول، لیکن اللہ نہیں ملا، رکوع میں گیا سبحان ربی اعلیٰ زبان سے نکل رہا ہے، مانا تو یہ میرا پاک پروردگار کتنا عظمت والا ہے، لیکن دل باہر ہے، رکوع قبول اور رکوع کھا گیا خود سے، سجدے میں آیا
سبحان ربی اعلیٰ میرا پاک اور کتنا بلند تر ہے، مگر بہن باہر جو سجدہ قبول ہے یہ عنایت ہے، کرم ہے مولا، لیکن خود سے مولا نہیں دے، سجدہ بھی خالی گیا، رکوع بھی خالی گیا، دوسری رکعت بھی خالی گئی۔ فقہا نے کہہ دیا مایوس مت ہو، ایک مرتبہ میں تیرا خیال اگر اللہ کی طرف آ گیا اور ظاہری جتنے تکمیلات ہیں وہ کر لیا تو یہ نماز ہوگی، لیکن خاصا نے خدا اس کا حساب و کتاب کرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بات تھا اور کھڑے بات میں آپ تشریف فرما ہے، لیکن اللہ والے اللہ کے ذکر سے مست ہوتے ہیں۔ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کے قلوب کو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے۔ ابو طلحہ مصلی بچھاتے ہیں، نماز نفل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک پرندہ آیا آپ کے سامنے بیٹھا اور پھر اڑنے کے لیے، پرواز کے لیے، اوپر اڑنے کے لیے کوشش کیا، لیکن گھنا باغ ہونے سے ٹہنیوں کے چکر سے پھر نیچے گر گیا۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے پرندے کی طرف متوجہ رہے، زبان برابر چلتے رہے۔ ہم کو تو بخار اتنی چھوٹ دی ہے نماز کے اندر، کیونکہ جسم تو ہمارا سمت کعبہ ہوتا ہے، سمت کعبہ جسم ہوتا ہے اور سمت اللہ اپنا حلق ہوتا ہے، اور جسم کو ایک مرتبہ رجوع کرنا آسان ہے، ایک مرتبہ کھڑا کر لیجیے وہ کھڑے رہتا ہے، اور اس کے بعد یہاں تک چھوڑ دی ہے بس سجدے کے مقام پر دیکھنا مصنوع ہے، اگر ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے، گردن پلٹا دے لیا مکروہ ہے، نماز ٹوٹتی نہیں، ہاں ذہن پلٹا لیا تو نماز بالکل بہت ہو گیا، نماز حاصل ہو جاتی۔ اور یہاں ابو طلحہ تھوڑی دیر کے متوجہ ہوئے، ان کو تھا، ان کو عرفان کامل تھا، لقاء رب العالمین کا، ان کو مزہ نمازوں میں آتا تھا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نماز کا پڑھنا گرا ہے آپ لوگوں کے لیے دشوار ہے، نفس سوار ہے، خواہشات سوار ہیں، فجر میں نیند سوار ہے، ظہر میں کاروبار سوار ہے، عصر میں کاروبار سوار ہے، مغرب میں کاروبار سوار ہے، عشاء میں کسی کو نیند سوار ہے، اور آج کل تو شیطان ہر گھر میں آیا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا فتنہ آئے گا، نہ مٹی کا گھر باقی رہے گا، نہ پتھر کا گھر باقی رہے گا، اس میں فتنہ داخل ہو جائے گا۔ یہ ٹی وی ہے جو آپ کے ذہن پر قبضہ کر رہا ہے، آپ اپنے بچوں کے ذہن کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے قلب کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی عورتوں کے دل کو تباہ کر رہے ہیں، اور کافروں کے فاسقوں کے فاجروں کی محبتیں پیدا ہو رہے ہیں تمہارے پاک بیویوں میں۔ بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ کے باقیہ مرنے کا تصور بچوں میں نہیں رہا، خواہشات دانیات کے غلام بننے کا تصور پیدا ہو رہا ہے۔ ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ تباہ و بربادیاں کس کے پور ہیں؟ یہ اللہ بچائے، کتنے کو بچوں پر فتنوں سے بچائے، ان کو زیادہ کوشش کرنا ہے، ان کے جسم کی پرورش بھی کرنا ہے، ان کے دلوں کی پرورش بھی کرنا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہوئے، مان خیال آیا ارے میں اپنے پروردگار کی طرف متوجہ تھا، معمولی پرندہ اپنی طرف متوجہ کر لیا، نماز پوری توجہ اللہ سے پڑھ لیے، کامل رکوع اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، کامل رکوع اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، کامل سجدہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، پورے رکعت میں متوجہ اللہ ہو کر، اتحیات میں پورے متوجہ اللہ ہو کر، پھر اتحیات میں بارگاہ رب العالمین میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات الطیبات، میری ساری عبادتیں ظاہری باطنی بدل میں آپ کے لیے۔ تو رب العالمین کا سلام حضور کو ہوا، ہم کو حکم ہے کہ یہ سب تمہاری جو ملاقات ہم سے ہو رہی ہے یہ حبیب محمد رسول اللہ کے صدقے میں ہو رہی ہے، سلام بھیجو ان پر، سلام بھیجو ان پر، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کس پر بھیج رہے ہیں؟ خاطب ہو کر اگر شرک ہوتا آپ پر، اے نبی آپ پر نماز بھی بول رہے ہیں، شرک ہوتا تو سرکار بہت نکلوا کے اس کو نماز میں تھے۔ یہ تو وہ بات اللہ اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا،
من کانا انما الاعمال بالنیات فمن کانا ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانا ہجرتہ الی دنیا. سبحان اللہ. یہاں تعلیمات چھوڑ رہے ہیں. صحابہ کے انداز میں جب فاروق اعظم اور نسخہ تورات سرکار کے سامنے پڑھ رہے تھے تو سرکار کا چہرے اقدس جب ناک ہو کر سرخ ہو گیا اور صدیق اکبر حضور کے چہرے مبارک کو دیکھنے والے. فاروق اعظم کو تورات میں کیا مل رہے ہیں؟ منسوخ احکامات مل رہے ہیں. اور صدیق اکبر کو چہرے محمد رسول اللہ دیکھنے میں کیا مل رہا ہے؟ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے وہ مل رہا ہے. دیکھ لیا صدیق اکبر حضور غضبناک ہو رہے ہیں تو عمر کی طرف دیکھ کر کہا یا عمر ثقیلت کا امت تیری ماں تجھ پر رو یعنی تیری ماں تجھ پر رو جائے رو یعنی تجھے موت آ جائے. اللہ تنظر الی وجہ رسول اللہ کیا تو وجہ رسول اللہ کو نہیں دیکھتے؟ فاروق اعظم یعنی میں تو تورات اللہ کی کتاب پڑھ رہا تھا حضور ہیں اللہ اللہ ہے. نہیں ان کے ایمانیات کیا تھے؟ پہلے اپنا کو دیکھا فوراً تورات اور اس کا بند کر دیا اور جو کلمات آپ نے معذرت خواہی کے کیے اس سے ہمارے ایمانیات کی تعلیم کی بڑی روشنی پہنچی. اللہم انی اعوذ بغضبک وغضب رسولک. اے اللہ میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں آپ کے غضب سے بچنے کے لیے اور آپ کے رسول کے غضب سے بچنے کے لیے. غضب اللہ غضب رسول کو ملا دیا فاروق اعظم نے. جب محبت کا درس دیا گیا محبت کے درس میں فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ میری محبت تمہارے دل میں کتنی ہے؟ یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں سوائے میری جان ہے. جان میرے پاس میری عزیز ہے. حضور نے فرمایا تمہارا ایمان قابل نہیں لیکن توجہ حضور کی ہو گئی روشنی ایمان کی ایسی بڑھ گئی. عرض کیا یا رسول اللہ اب تو ساری کائنات سے زیادہ آپ محبوب ہیں. حضور نے فرمایا اب تمہارا ایمان قابل ہوا. تو یہ اس وقت میں نے کہا امریکہ میں ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا رسول اللہ کی نعت پڑھ کر لوگ روتے ہیں اللہ کی ہم پڑھ کے روتے نہیں تو معلوم ہوا اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہے. بولا ماں یہ ایمان کہاں سے ملا تم کو؟ ایسی باتیں کہاں سے آئی تم کو؟ کون ایمان دیا تم کو؟ شیطان بھی ایمان دیتا ہے تو ایسا ایمان دیتا ہے. یہ ایمان وہ نہیں ہے تو نور محمد رسول اللہ سے اس کو دیکھا جاتا. نور قرآن ہے لیکن اس قرآن کو دیکھنے کے لیے نور محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے. میں نے کہا یہ نہیں ماں دیکھو فاروق اعظم بھی محبت کے درس میں بیٹھے تھے ان سے جب حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری جان کے علاوہ سب چیزوں سے آپ محروم ہیں. حضور نے فرمایا تمہارا ایمان کامل ہے. جب حضور کی نظر کرم پڑی روشنی ایمان کی بڑھ گئی تو کہا یا رسول اللہ اب تو آپ ساری کائنات سے زیادہ محروم ہیں. تو حضور نے فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہے. لیکن اس کے بعد حضور کی محبت سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد یہ سوال نہیں کہ فاروق اعظم اللہ کی محبت کتنی ہے؟ آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے تو اللہ کی محبت کتنی ہے؟ یہ سوال نہیں کیے. کیوں کہ سرکار کی محبت ہی عین اللہ کی محبت ہے. ادھر فرق کر رہے ہیں ادھر سب سے امتیاز ہو رہا ہے تعلیم صحابہ کا ترجمہ دیتا ہوں. اور وہاں فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کے وقت جو نظرانے آئے فاروق اعظم حکم عام ہو گیا 30,000 کا لشکر جرار رومیوں سے لڑنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے مدینے سے لشکر جا رہا ہے. 30,000 کا لشکر تیار ہوا ہے اور صحابہ کرام اپنے ارمان کیا تھے اللہ کے قربان ہو اللہ کے قربان ہو اللہ کے رسول کا قربان ہو جان اللہ کا قربان ہو اللہ کے رسول کا قربان ہو. کے ارمان ہو گئے تھے ہم سڑوں کے ارمان کیا ہے؟ دیکھو ہم سڑوں کے ارمان کیا ہے؟ لوگ ہے فاروق اعظم مال کا ڈھیر لگا دیے. صدیق اکبر کی مالی حالت کمزور تھی. مختصر سامان لے کے آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں کھڑے ہوئے ہیں. فاروق اعظم دیکھ لیے برسوں کی دعا آج میری پوری ہو گئی. تو یہ تمنا یہ تھی ایک نہ ایک دن میں نیکیوں میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں. آج میں دیکھ رہا ہوں مال میرا بڑا ہوا ہے. آج میں بڑا ہوا ہوں. سرکار مسکرا رہے ہیں
دونوں کے جذبات سے واقف ہے. عمر سے پوچھا سرکار نے کہ عمر تم کیا گھر میں کیا رکھ کر آئے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آدھا مال گھر میں رکھ کر آیا ہوں، آدھا مال اللہ اس کے رسول کے. الفاظ ہے یہ اللہ کے لیے بس نہیں، اللہ کے لیے رسول کے لیے. مضمون ایمان کا ہے یہ، اس کو شرک کہا جا رہا ہے نہیں. تعلیمات پر غور کرنا، صحابہ کرام کے انداز فکر کو سامنے رکھو. کیا بول رہا اللہ اس کے رسول کے لیے. صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ابو بکر تم کیا گھر میں رکھ دیا؟ صدیق اکبر نے جواب دیا یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا وہ اللہ اس کے رسول کے لیے لا کے رکھ دیا ہوں. وابقیت اللہ ورسولہ فی البیت. کیا جواب ہے؟ خالی زبانی جواب نہیں، بعد میں چیک کیا گیا جا کر، بعد میں ہجرت کے بعد معلوم ہو گیا تھا. وابقیت اللہ ورسولہ فی البیت، میں جو کچھ تھا گھر میں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لائے، اور گھر میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو باقی رکھ کر آیا ہوں. ادھر گیا شرک، یہ تو ایمانیات کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائد ہے. تو سرکار نے فرمایا ماں بینکما ماں بین کلمتیکما، تم دونوں میں اتنا ہی فرق ہے اتنا کہ تمہارے جوابوں میں فرق ہے. مال زیادہ ہوا تو کیا ہوا، لیکن تو انداز ہے. بعد آتا گئے تھے ہجرت 6,000 روپئے گھر میں تھے صدیق اکبر کے. ہجرت کے لیے سرکار کو قربان کرنے کے لیے 6,000 کی پوٹلی بھی باندھ لیا. گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں اللہ کو اس کے رسول کو باقی رکھنے کا معنی. حضرت اسما گھر میں تھی صاحبزادی، ان سے پوچھو مطمئن ہے گھر میں کچھ نہیں، ایک ہفتہ نہیں ہے، دوپہر کا کھانا ہے نا شام کا کھانا ہے، لیکن مطمئن ہے. دادا ابھی ایمان نہیں لائی، وہ صحابہ بیٹے چلے گئے، معلوم ہوا پوتیوں کی خبر لینے آئے. اسما اپنی بصیرت اور فراست سے پہچان لی بات دادا جان آئیں گے، ابھی ایمان نہیں لائے، ان کے سامنے جو کچھ ہے درہم و دینار ہے، اللہ اور رسول نہیں ہے. لہذا ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس گڑھے میں جہاں درہم و دینار رکھا کرتے تھے صدیق اکبر، پتھروں سے بھر کر ریشمی غلاف پڑوا دیا. دادا جان آئے، نابینا تھے، آ کر بیٹھے. بچیوں وہ تو چلے گیا تمہارا باپ، تمہارے لیے کیا رکھا، کچھ ہے نہیں ہے. تو اسما جس کے لیے اسما کرنے صدیق اکبر نے ابقیت اللہ ورسولہ، میں نے گھر میں اللہ کو باقی رکھا اور اللہ کے رسول کو باقی رکھا. اسما اپنے سینے سے اللہ کو بھی لگا لیے، اللہ کے رسول کو بھی لگا لیے. انہوں نے پوچھا، جب پوچھا باپ نے تو کہا ابا جان گھر میں سب کچھ آپ مطمئن رہیے، ایسا اطمینان کرنا ہے، لائیے آپ کا ہاتھ لے کر گھڑے پہ پھرا. تو باپ نے دادا نے بھی کہا ہاں سب کچھ. دادا کا سب کچھ کیا تھا؟ درہم و دینار. اور پوتری کا سب کچھ کیا تھا؟ اللہ اور اس کا رسول. اللہ اکبر، اتنا بڑا سب. یہی دو آنکھیں ہیں، یہی دو ہاتھ ہیں، یہی ناک نقشہ ہے، اس میں فرشتہ بھی ہے، اس میں جبریل کے انداز کے لوگ بھی ہیں، میکائیل کے انداز کے لوگ ہیں، اور اسرافیل کے لوگ بھی ہیں، ملائکہ بھی اس کے اندر ہے، اور شیطان بھی اس کے اندر ہے. اس جسم کے اندر درندے بھی ہیں اور خنزیر بھی ہیں، بندر بھی ہیں. ظاہر ایک ہی ہے لیکن باطن کچھ اور ہوتا ہے. تو قیامت میں جب حشر میں اٹھائے جائیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے، باطن میں جو کیفیت رہے گی وہ صورتیں بنائی جائیں گی. بندریت کسی کے قلب میں ہے، بندر کی صورت بنائی جائے گی. خنزیریت ناپاکی جس کے ذہن میں رہے گی، دل میں رہے گی، خنزیر کا چہرہ اس کو بنایا جائے گا. اور جس کے دل میں بربریت ہے، ظلم و ستم اور لوگوں پر مظالم اٹھانا ہے، جس کو بھیڑیے کے صورت میں جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن غلامان محمد رسول اللہ، چہرے محمد رسول اللہ کرے بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ مسجد بنا دیا صاحبزادوں نے، اور حضرت احمد شاہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے پر زیادہ سے زیادہ بہت وزادار اور کوئی قربا علاوہ داروں سے آلوچنا کئی مسائل خاندانی حق کی معمولی بات نہیں. پڑوسیوں کے ساتھ ان کا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک معمولی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا اگر کسی کے 3 پڑوسی ہیں، اگر وہ راضی رہیں اور یہ مر گیا تو 3 پڑوسی راضی ہونے کی وجہ سے
مرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے، جنت۔ پڑوسیوں کا بڑا یاد کرنا ہے، دفع دفع کرنا ہے، دلوں سے کینوں کو دور کرنا ہے۔ تو اگر ہمیشہ چاہتا ہمارے پہلے بڑے خیر خواہ، ہر ایک کے اندر نہیں آنا، بیمار کی عادت کرنا، اور مسجد سے ہمیشہ وابستہ ہے۔ جوانی میں اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوگا، بچے اس کی تربیت کے واسطے مصیبتیں اٹھائے، وہ شادی تک نہیں کیے، کیا مسئلہ پیدا ہوتا۔ پاک فطرت تھے، ملکوتیت ان کی طبیعت ان کے رحمۃ اللہ مسجد سے وابستہ ہے، اور قصیدہ خدا کے ذریعے جس نے محمد رسول اللہ کے چراغ بیسوں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں کے دلوں میں روشن کر۔ سبحان اللہ، قصیدہ خدا ان کا ہوتا تھا۔ بس آدمی اپنے آپ کو دربار محمد رسول اللہ سے قریب کر اپنے کو محسوس کرتا ہوں۔ یہ ایسا کارنامہ ہے، یہ آیت میں اسی سلسلے میں پڑھا آپ کو کہ ومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی فی الناس، جو مردہ تھا یعنی خود واسطہ تھا، اس کو زندہ کیا، ایمان عطا کیا، پھر اس کو ہم نے نور عطا کیا، اور وہ نور کے ذریعے لوگوں میں پھرتا ہے۔ تو نور کو قرآن میں فرمایا گیا، اور قرآن کے دیکھنے کے لیے محمد رسول اللہ کا نور پیدا کیا گیا، اور محمد رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے عشق محمد رسول اللہ کا نور چاہیے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تمہارے سے مراد عام لوگ مراد نہیں ہے، کافر مراد نہیں ہے، اور کفار مراد نہیں ہے، دہریے مراد نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاک حبیب کو دیکھنے کے لیے پاک نظر کی ضرورت ہے۔ نمونہ کب نظر آئے گا؟ پاک نظر ہو، اس کی شرائط پہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اسوہ حسنہ ہم نے رکھا ہے رسول اللہ کی ذات میں۔ کن لوگوں کے لیے؟ لکم کون مراد ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تین شرائط رکھے گئے ہیں جلوہ محمد رسول اللہ، اسوہ محمد رسول اللہ کے نظارے کے لیے۔ ایک تو اپنی امید اللہ سے وابستہ رکھنا، اور قیامت جو نعمتوں کے ملنے کا دن ہے، ابدی سکون کا دن ہے، ابدی سکون کی جنت ملنے کا دن ہے، اس کا منتظر رہنا، اور وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا۔ الحمدللہ مساجد جن محلہ میں ہوتے ہیں وہاں نور کی بارش ہوتی ہے، اور محلے والوں پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ مساجد کو آباد رکھے، کیونکہ غیر آبادی کی صورت میں مسجد یہ سب اپنے ہوا رکھنے والے وہی من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، ہر شے ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ مسجد یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ اگر آدمی کسی مقام پر گناہ کرتا ہے، وہ مقام 1 سال تک اس کو بددعا دیتا ہے۔ جس مقام پر گناہ کرتا ہے 1 سال تک، ارے کبخت مجھے ناپاک کر دیا، اللہ تجھ پر لعنت برسا، 1 سال تک بددعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو زمین پہ حکم ادا کرنا ہے، اور جہاں نیکی کرتے ہیں وہ مقام 1 سال تک اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، پروردگارا یہ ہم کو نور سے بھر دیا ہے، رحمتوں سے بھر دیا ہے، اس کی زندگی میں رحمتوں کو برسا، اس کی خبر میں رحمتوں کی بارش فرما۔ اللہ تعالیٰ صاحب زادوں کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بڑا حصہ ادا فرمائے، ان کے گھر کو نور بنا دے، ہمیشہ پوری زندگی مسجد سے وابستہ رہی حضرت بچہ صاحب، اور ماشاءاللہ صاحب دادوں نے بھی کیا اچھا نشان رکھا، ابا جان مسجدوں سے وابستہ رہے۔ ایک مثال ثواب کی تو بہت سی شکلیں ہیں، لیکن ایسی شکل جو زندگی سے بھی مطابقت کھاتی ہو، تو ان کے اشارے ثواب کے لیے ایک مسجد انہوں نے بنا دیا۔ اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو جسمانی طہارت، قلبی طہارت، روحانی طہارت، اور ایسی طہارت جس کو آپ پسند فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ویسے پاک رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔